لیے موجود ہیں. آئیے دیکھیں کہ خواتین کے لیے ایسے استعمال کے معاملے میں بہت ہیں، ایسی خواتین تاریخ اسلام میں بہت ہیں. اصل عبادت کا مسئلہ آ گیا تو یہ بات کہہ دوں کہ جو ہماری آیت کی ہے کہ اصلاح کرنے والے عبادت گزار ہوتے ہیں. اب میں نے عبادت کی بات نہیں کی ہے کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے کی لوگوں نے عبادت کی ہے، وہ عبادت کی جگہ کیا ہے، کس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے، پورا ایک موضوع ہے. لیکن میں اس کو بات نہیں کروں گا. آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ضروری کیا ہے. ایک قانون کا کردار کیسا ہونا چاہیے، دماغ کا کردار کیسا ہونا چاہیے اپنے بچے کے لیے. ایک قانون نے ایک واپس موجود کہ ایک قانون نے ایک بزرگ سے سوال کیا اور بزرگ سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے بچے نماز فرض کے لیے بیدار ہو جائیں. غور سنیے، میں کیا کروں کہ میرے بچے نماز فرض کے لیے بیدار ہو جائیں. اس بزرگ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو تم اپنے بچوں کو کیسے بیدار کرو؟ کہا کہ جب آگ لگے گی تو میں اپنے بچوں کو بیدار کروں گی. کہا کیسے کرو گی؟ کہا کیسے کیا جاتا ہے ویسے کروں گی. کہا کہ اگر نہ اٹھے جیسے تم ہمارے بچوں کو بیدار کرتی ہو، بچے نہیں اٹھتے، نیند میں رہتے ہیں، اب تم مستقبل سے پوچھ رہی ہو کہ کیا کرے، کیسے اٹھائے، وہ نیند میں رہے اور تم نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتی. تو یہ بتاؤ کہ گھر میں آگ لگ جائے تو تم بچوں کو کیسے بیدار کرو گی؟ کہا کہ جیسے بیدار کرتے ہیں کہ آپ اگر نیند میں رہے اور نیند کا غلبہ زیادہ نہ مجھے دو. کہا کہ اگر نیند کا غلبہ زیادہ ہوا تو میں بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالوں گی. اس بزرگ نے کہا کہ جب گھر میں آگ لگی ہو اور بچے نیند نہ اٹھ رہے ہوں تو تم ان کی ضرورت پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ گی. اس دنیا کے آگ سے جلنے کی اتنی فکر ہے، آخرت کی آگ سے جلنے کی کوئی فکر نہیں ہے. جس طریقے سے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے والوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالتی ہو کہ دنیا کی آگ سے محفوظ رہ جائے، تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتی؟ سلام جہنم کی آگ سے محفوظ کرنے کے لیے ایسے کریے. یہ بات تھی کہ یہ جو ہدایت کی ہے تو کوئی دلاتے. لہٰذا خواتین کا جو کردار ہے، اس واقعے کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ جو اسلام کے صفات میں نے بیان کی ہے ان کا تعلق صرف مردوں سے نہیں عورتوں سے بھی ہے. لیکن یہ خاتون کی ذمہ داری دعا کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتی. لہٰذا اب دیکھیں تاریخ اسلام کا جائزہ لیا جائے. میں 1400 سال پرانی تاریخ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اصل یہاں پر ہم زمانے کی تاریخ جو بہت زمانہ گزرا نہیں ہے ابھی جبکہ مثلاً بہت سارے واقعات تو خواتین کا تذکرہ کروں گا کہ جو جن کا تذکرہ بہت کم ہو رہا ہے. ایک خاتون اس میں سے ہے جن کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور اس مرحلے میں بہت کم لوگوں نے سنا ہوا. دو خاتون ہیں، ایک ہے شہید صدر علیہ الرحمہ کی بہن جن کا نام بالکل بولا ہے. واقع کیا شخصیت ہے، عالمہ ہے، معلمہ ہے، فقیہ ہے، جس طریقے درس جو کر رہا ہے اور اپنی قوم کے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کر رہی ہے. کارپوریٹ میں مدرسہ ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، بچیوں کو دیکھتی ہے. نجف میں مدرسہ ہے، وہاں سے طاقت ملتی ہے تو نجف آتی ہے. آج کے زمانے میں نہیں ہوتی، صحیح شہید سب پہلے زمانے کی بات کر یہ عالمہ اس کا کردار بدل تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مدرسے اور نماز روزوں سے تعلق تھا، نہیں. جب ایرانی انقلاب آیا اور شہید سب لوگ کا
عراق میں بھی انقلاب کو آگے بڑھایا جائے، عراق میں بھی انقلاب کو زندہ کیا جائے۔ اب یہ خاتون جو مدرسہ چلا رہی تھی اور شہید صدر رہنما جو تقریر کرتے تھے لوگوں کو انقلاب کے لیے، لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے، صدام کی حکومت کا زمانہ تھا، انہیں صدام کے فوجیوں نے ایک بار گرفتار کر لیا، لے جا کے زندان میں ڈال دیا۔ بالکل حکومت نے ان کے لیے بڑی کوشش کی، کسی طریقے سے اپنے بھائی کو زندان سے چھپایا۔ دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا اور صدام کے فوجیوں نے شہید صدر کو گرفتار کر لیا، لیکن اب دوسری مرتبہ انہیں رہائی نہیں ملی۔ جب ان کو گرفتار کیا اور بالکل ہونا نہیں، جب اپنی سرگرمیاں پیش کرتی اپنے بھائی کو چھپانے کے لیے، تو صدام کے فوجیوں نے ان کو بھی گرفتار کر دیا اور ان کو بھی پکڑ لیا اور لے جا کر زندان کے حوالے کر دیا۔ اب زندان کے حوالے کرنے کے بعد بھائی کو بھی شہید کر دیا، بہن کو بھی شہید کر دیا، دونوں کی شہادت اور بالکل خدا کی ارادے سے شہادت کر دیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پر کہ کتنی دردناک شہادت تھی، لیکن اس خاتون نے اپنی زندگی میں رہ کر کس طریقے سے اپنے بھائی کی حمایت کی اور اپنے بھائی نہیں بلکہ اسلامی انقلاب کے لیے اپنے کو آمادہ کیا، جو جس میں وہ انقلاب جو غلامی سے چھڑا کر عراق کے لوگوں کو آزادی کی طرف لے گیا، غلامی سے چھڑا کر جو آزادی کی طرف لے گیا۔ لڑائی اس بات کی تھی، جنگ اس بات کی تھی، انسانیت کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر وقت کا کوئی بادشاہ دیتا ہے کہ انسانیت کو غلام بنا کر رکھے تو اللہ کے گزار بنتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں نہیں ہم انسانیت کو غلام نہیں ہونے دیں گے۔ ان میں سے ایک کام جو ہوتا ہے کہ جو سارا کام ہو رہا ہے لیکن کسی بھی اخبار نے عراق کے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے فلاں بازار سے نکلی ہو اور انہیں اپنے پردے کا خیال نہ رہا ہو، اور جو کسی بھی بازار سے کسی بھی جگہ سے وہ گزری ہو اور ان کے سر پہ چادر نہ رہی ہو۔ ایک معلمہ بھی ہے، ایک بہترین مربیہ بھی ہے، تربیت کرنے والی بھی ہے، کارمائن میں مدرسے کو دیتی ہے، نجف میں مدرسے کو دیتی ہے، دونوں جگہ کا ڈفرینٹ فاصلہ آپ کو معلوم ہے۔ جو لوگ یہاں سے گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ ایسے میں خاتون اپنے وقت کو دین اسلام کے لیے صرف کر رہی ہے، لیکن کسی نے کبھی نہیں کہا کہ بالکل ہوتا کہ سر سے ہم نے چادر کو ہٹتے ہوئے دیکھا ہو یا ان کے بال کا مشاہدہ کیا ہو، یا ان کے بال کا مشاہدہ کیا ہو، یہ بالکل ہوتا کہ گاڑی۔ لیکن میں کوئی نہیں بیان کر رہا ہوں، اسی پر میں دوسری خاتون کہ جو اپنے زمانے کی بہت ہی کرامت والی خاتون جن کا نام ہے نفیسہ، مصر میں شیعت کو فروغ کس نے دیا؟ مصر میں شیعت کو کس نے پھیلایا؟ مصر کے اندر شیعت کو پھیلانے والوں نے ایک نام جناب نفیسہ کا دیا کہ ان کی کوشش اور ان کا ان کا علم ان کا ایمان اتنی بلند تھی کہ مصر میں شیعت کے پیغام کو پہنچایا اور لوگوں کو شیعت بنایا، لوگوں کو شیعت کیا۔ کرامات کیا تھی؟ علم بھی بلند تھی، تقوی میں بھی، پرہیزگاری میں بھی، ہر چیز میں، یہاں تک کی نظر ہے کہ یہودیوں کے بچوں کو شفا بھی دیا کرتی تھی۔ ان کی کرامات کے لیے جناب نفیسہ کی تعریف ہے۔ دو خاتون بالکل ہوتا ہے جناب نفیسہ کے ہم زمانے میں بڑا فرق پایا جاتا ہے زمانے کے اعتبار، لیکن دیکھیے جناب نفیسہ کی جن کی کوشش یہ ہے کہ شیعت کے پیغام کو پہنچایا جائے، شیعت کو عام کیا جائے۔ مصر علم کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ مصر جہاں پر بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے لوگ اور جامعہ الازہر جیسی یونیورسٹی مصر میں بہت سی چیزیں ہیں وہاں پر، اور جو عربی اور تاریخی مصنفین ہیں مصر کے مشہور ہیں، لہٰذا اس پر بات نہیں کرنا۔ جناب نفیسہ نے اپنی محنت کے ذریعے سے شیعت کو فروغ دیا مصر کے اندر، لیکن دیکھیں ظاہرہ بھی ہے
کے خلاف ہو. دو خاتون کے کردار کو دیکھیے. ایک طرف جناب رفیسہ ہے, دوسری طرف نور ہوتا ہے. ان کے کاموں کو دیکھیے اور ان کی ہمت اور محنت کو دیکھیے, ان کے جذبے اور حوصلے کو دیکھیے کہ کسی نے کبھی نہیں لکھا کہ یہ کبھی بھی غیر اسلامی حجاب میں باہر آئی ہو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین ہمارے لیے آئیڈیل ہے یا یورپ کی خواتین ہمارے لیے آئیڈیل ہے؟ یہ خواتین ہمارے لیے آئیڈیل ہے یا وہ خواتین ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ یہ خواتین جنہوں نے پردے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی آج کے زمانے میں یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے؟ اب اگر ہمارا معاشرہ اتنا پستی میں چلا جائے, اتنا پستی میں چلا جائے, وہ بھی جو شیعت کی پہچان ہو, جو عدالتی کی پہچان ہو, جو عدالتی کی جان ہو, جو ایک باپ کا اقدار ہو, جو ایک بھائی کی عزت ہو, جو معاشرے کی عزت ہو, جس حجاب کی فضیلت یہ ہے کہ شہید کے خون سے افضل ہو, اس کو ان ایام اعظم میں اگر گھر میں رکھ کر ان مجلسوں میں شرکت کیا جائے تب آپ بتائیے کہ یہ شیعت کا رواج ہو رہا ہے یا شیعت کو پستی میں لے کے جایا جا رہا ہے؟ اس سوال پر آج ہی کی بات میں یاد کر دوں کہ آج میرا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, تو کسی نے جواب دیا کہ یہ جلوس میں جا رہے ہیں. اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے, ایسی خواتین بھی تھی کہ جن کے بارے میں مجھے پوچھنا پڑا کہ یہ بھی ہمارے ہی مذہب سے تعلق ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ بھی ہمارے ہی یہاں سے تعلق, یہ بھی جلوس میں جا رہے ہیں. یعنی حد یہ ہو گئی کہ شیعت کی کوئی بھی پہچان نہیں ہے. یعنی ایام اعضا میں اگر ایام اعضا کی کوئی پہچان نہ ہو تو کیسے اداکاری کریں گے؟ اگر ہم ظاہری لباس ٹھیک نہیں کر سکتے تو اپنے دلوں کو کب ٹھیک کریں گے؟ سوال کرتا ہوں حجاب کی جہاں اہمیت ہوتی ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو یونیورسٹیوں میں احتجاج کرتی ہے کہ ہمیں مبنا لگا کر اجازت دی جائے آنے کی, ہمیں مبنا لگا کر اجازت دی جائے درس پڑھنے کی, سبق پڑھنے کی, لیکن وہاں یونیورسٹیاں اجازت نہیں دیتی. اب میڈیا اس کو کتنا دنیا کے سامنے دکھاتا ہے اور اس خاتون کی دنیا میں چرچے ہوتے ہیں کہ اس نے حجاب کے لیے قدم اٹھایا, اس نے حجاب کے لیے آواز اٹھائی. لیکن آج اس معاشرے میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جبکہ واجب ہے کہ اس امر کو کیا جائے. بغیر اس کے اگر گھر سے ہماری بیٹیاں, ہماری ماں بہنیں, اگر ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں بغیر اس کے گھر سے نکلتی ہیں تو اس کے ذمہ دار دو افراد ہیں. ایک تو گھر کا وہ باپ ہے جو ان کا ذمہ دار ہے, اور دوسرا ایک وہ ماں ہے جو تربیت کی ذمہ دار, تربیت کے دونوں ذمہ دار ہیں. لیکن بیٹے کی گردن پر حق حیات صرف باپ کا حق ہوتا ہے کہ وہ بیٹی سے سوال کرے کہ اس حالت میں اس طریقے سے تم جاگ کھا رہی ہو. اگر باپ سوال نہیں کر رہا ہے تو یہ سوچ لیجیے اسلام آواز دیتا ہے کہ اگر
کیونکہ اس چیز کا خیال رکھیے. اس لیے کہ ہم ان خواتین کو اپنا نیت بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے حجاب کے لیے اپنی جان قربان کری. آپ کو معلوم ہے کہ شام کا فلسطین کا ایک واقعہ ہے. ایک چھوٹی سی بچی جس کو بہت ہی سوشل میڈیا پر دکھایا گیا کہ وہ چھوٹی سی بچی تھی اور نیوز اینکر اس کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے سوال کرنے کے لیے. تو معلوم اس نے کیا کہا تھا؟ اس بچی کو چھوٹی سی بچی نے کیا کہا تھا؟ اس بچی کا جواب یہ تھا کہ میری طرف نہ اس لیے میرے سر پہ چادر نہیں ہے. میری طرف نہ اس لیے میرے سر پہ چادر نہیں ہے. اس بچی کا سین کو دکھایا 5 سے 6 برس کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس بچی کے اندر حجاب کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ اس لیے اینکر کو روک کے کہہ رہی ہے کہ اب کہیں مت کھڑا رہے میرے قریب نہ، اس لیے کہ میرے پاس چادر نہیں ہے، میرا سر کھلا ہوا ہے. اب اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ آج کی دنیا کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے لہٰذا ایام ایسا بھی ہے، اگر ہم اس کا خیال نہ کر پائے تو عام دنوں میں ہم اس کا خیال نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں ہم شہزادی سکینہ کے ماننے والے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی ایک جملہ کہہ دے چاہے جتنا بڑا خطیب ہو اسے ممبر سے پبلک اتار دے گی، برداشت نہیں کرے گی. اس لیے کہ شہزادی سکینہ کے خلاف کہہ رہا ہے. لیکن ہم ان کی سیرت کو کس طریقے سے پامال کر رہے ہیں، ہم ان کے کردار کو کس طریقے سے پامال کر رہے ہیں، اس کا سوال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے؟ ہر بھائی کو حق ہے کہ اپنی بہن سے سوال کرے. اسی لیے کہا گیا کہ آپ باہر کی دنیا کو نہ دیکھیں، آپ اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں. باہر کی دنیا پر یاد رکھنے کی کہاں بڑا ہو رہا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنے رسم و رواج کو دیکھیے، اپنے مذہب کو دیکھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام نے کتنی چھوٹ دی ہے اور کتنی چھوٹ نہیں دی ہے. اگر ہمارا آئیڈیل یورپ کی خواتین ہے تو ہم فساد کی طرف جائیں گے. اگر ہم فساد کی طرف جا رہے ہیں تو معاشرے کو مسیح کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس بات کا خیال ہے کہ اسلام نے کتنی چھوٹ دی ہے ایک خواتین کے لیے. کہا کہ اسلام نے کہا کہ عورت کے لیے اسلام نے کیا کہا؟ عورت کے لیے آرائش کی ضرورت ہے، نمائش کی ضرورت نہیں ہے. عورت کے لیے آرائش کی ضرورت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے. اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا ان سیوات کے والی جو خواتین کی واقع وہ آج بھی بڑے فخر سے دنیا یاد کرتی ہے، بڑے فخر سے ان کا نام لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کی قربانی ایسی ہے. میں آ گیا مقام پر اس مسجد پر کہ آج محرم کی 4 تاریخ تھی اور وہ بھی گزر گئی. آج محرم کی شب ہے. ایام ادا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان گزر گئے. جن کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں. آج میں اس شخص کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اسلام میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے. اسلام میں ہر کسی کے لیے جگہ ہے، بس کردار کی ضرورت ہے. کردار بنا لیجیے. اسلام کا دامن سب کے لیے حاضر ہے. آگے کربلا کا میدان ہے. امام حسین علیہ السلام جو محرم کو والد کربلا ہو چکے. آج 4 محرم ہے اور تعلیم یہ بھی رہی ہے کہ اب پانی کے پر گھوڑے کے جو فکریں ہونے لگی ہیں، خط آنے والا ہے کہ پانی کو بند کر دیا جائے. لیکن کربلا کا مقصد حسین شخصیت کا نام ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو لے کے آئے
غلام کے لیے قربان ہے، اڑاوے ہوئے، مولا مجھے اجازت دے دیں۔ ابھی تک اس غلام کا تذکرہ نہیں کیا کہ کس سیاحی سے کربلا کو تحریر کیا ہے مزدوروں میں کربلا میں۔ آپ پڑھ گئے ہوں گے اس غلام جس کا نام جون ہے، جون اس شہید کا نام ہے۔ جناب جون سوچ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہر کوئی مقصد میں جا رہا ہے، لیکن اب میں آقا سے اجازت کیسے طلب کروں، کیونکہ میں غلام ہوں اور غلام آقا سے اجازت کیسے طلب کرے پڑھنے کی۔ سارے لوگ مانگ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، تو ہے اجازت دے گی، حبیب آئے اجازت دے گی۔ ایک مرتبہ جون کہتے ہیں میں کیسے اجازت مانگوں، لیکن ایک مرتبہ امام کے قریب آئے، آقا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں گے؟ حسین نے منع کر دیا، نہیں جون تم میرے غلام ہو، تم میرے دل غلام ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ ایک مرتبہ جون واپس ہو جاتے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں کیا ایسا کروں کہ مولا مجھے اجازت دے دیں، کیا ایسا کروں کہ مولا مجھے جلد کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ جون نے ایسا جملہ کہا کہ فرزند فاطمہ کا دل کھڑا گیا۔ ایک مرتبہ جون بلایا ہے، آواز کی مولا آپ نے زہیر کو اجازت دے دی، آپ نے حبیب کو اجازت دے دی، اس لیے یہ جو فکر بڑے لوگ تھے مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے، آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا تعلق بس خاندان سے ہے، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے سینے سے لگا لیا، اے جون ایسا مت ہو، تمہیں بھی مرنے کی اجازت دیتا ہوں، اے جون جاؤ اپنی جان کو قربان کر دو۔ یہ مجاہد کو اجازت دی، یہ مجاہد والے کرتا ہوا مرتا بھی آیا، جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں جنگ کرتے کرتے جب جناب جون زخمی ہو گئے اور زمین کربلا پر تشریف لے کے آئے، جناب ہر شہید جب گرتا تھا اپنے مولا کو یاد کرتا تھا، لیکن جون نے کیا کہا، مولا بس غلام کا آخری سلام کو کر لیجیے، آنے کی ضرورت نہ کیجیے گا۔ جون کو معلوم تھا، جون اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کربلا کی سرزمین پر گئے، ہر شہید مولا کو یاد کر رہا تھا، لیکن جون اپنے آپ سے کہہ رہے تھے میں تو غلام ہوں، میں تو ایسے ہی جان دے دوں گا، مولا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فرزند فاطمہ ہے، میں ان کو بھلا اپنے لیے بلاؤں، میں بھلا اپنی مدد کیوں بلاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے آقا غلاموں کو بلایا کرتے ہیں، غلام آقا کو نہیں بلایا کرتے۔ جون اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور کیسے لیٹے ہیں، منہ کو زمین کربلا پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں تو غلام ہوں، میں آقا کو کیسے بلا سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ غلام جون یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بس ایسے ہی کہتے کہتے دم توڑ دینا چاہتا ہوں، تو ایسے ہی کہتے کہتے میرے بدن سے نکل جا، لیکن جون یہ کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے جون کا سر اپنے آغوش میں رکھا، اب جون کا سر جب جون نے ہلکی سی گرمی کا احساس کیا، دیکھا کہ میرا سر کسی نے اٹھایا ہے۔ اب جب جون نے آخری گولی کو کیا دیکھا، ارے فرزند فاطمہ ہے، ارے سر جون کا دانوں پہ ہے۔ ایک مرتبہ جون نے ہٹانا کہا، آقا ارے میں جون ہوں، ارے آپ فرزند فاطمہ ہے، میرے سر کو ہٹانے دیں۔ کہا نہیں جون، نہیں جون، ارے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسین کس ذات کا نام ہے، اے جون، ارے یہ وہی دانوں ہے جہاں پہ علی اکبر کا سر تھا، اب یہ وہی دانوں ہے جہاں پر تمہارا سر ہے۔ ارباب ادا، ارے جون سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جو یہ سوچ رہا تھا میرے پسینے سے گواتی ہے۔ اے جون، آج کے بعد کبھی یہ مت سوچنا، ارے جس پسینے سے گواتی تھی اب جنت میں وہ خوشبو کرے گا۔ ارباب ادا، جناب جون کی لاش کو اٹھایا، لانے کے بعد اب جب بیویوں نے دیکھا جون بھی شہید ہو گئے، ایک مرتبہ نماز پڑھنا شروع کیا، ارے آقا کا کوئی نہ رہا، واہ محمد واہ حسین واہ۔ میرے معلوم ہماری اس مختصر سے بات کو دور کرنا شیعہ
منصب کو